الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن پاک کو خوش آوازی سے یعنی اچھی آواز سے پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، اس کے متعلق حدیث پاک پڑھیں گے. نیز قرآن پاک کو پڑھنے کے آداب کیا ہیں، ختم قرآن کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے متعلق آج ہم پڑھیں گے. سبق نمبر 4، قرآن پاک کو خوش آوازی سے پڑھنے کی اہمیت. قرآن مجید فرقان حمید کو خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے، یعنی پسندیدہ اچھا کام ہے. قرآن کریم کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے سے قراءت قرآن کے حسن میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن یاد رہے کہ خوش آوازی سے قواعد تجوید نہ بگڑیں، کیونکہ ایسی خوش آوازی جس سے قواعد تجوید بگڑیں ممنوع ہے. لحن خفی لازم آئے تو مکروہ، اور اگر لحن جلی لازم آئے تو حرام ہے. پڑھنے اور سننے دونوں کا ایک حکم ہے، یعنی ایسی کوئی غلطی لازم آئے یا ایسی لحن لازم آئے جس میں جو لحن جلی ہو تو اس وقت اس کا پڑھنا بھی حرام ہوگا، اور جو اس کو سن رہے ہیں وہ بھی حرام کے مرتکب ہوں گے. اس لیے ایسی خوش آوازی، ایسی اچھی آواز سے پڑھنا جو قواعد تجوید میں بگاڑ پیدا کرے، قواعد تجوید کے خلاف ہو، اور اگر وہ خلاف حرام تک پہنچتی ہو، لحن جلی تک پہنچتی ہو تو پھر وہ حرام ہے. اس کو سننے سے بھی بچنا چاہیے اور پڑھنے سے بھی بچنا چاہیے. اس طرح خوش آوازی سے قرآن کریم کو پڑھنے کے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کیے جاتے ہیں، سماعت فرمائیں. نمبر 1، سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو. زینوا القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو، یعنی اسے اپنی اچھی آواز کے ساتھ پڑھو، اچھی آواز سے پڑھ کے اسے زینت بخشو. نمبر 2، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے: لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن حسن الصوت. یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے زیور ہے اور قرآن کا زیور خوبصورت آواز ہے. یعنی خوبصورت آواز میں اسے پڑھنا یہ قرآن کی زینت ہے، قرآن کا یہ زیور ہے. نیز حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے خوبصورت کر کے پڑھو، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے. اس لیے کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر کوئی اچھی آواز سے پڑھتا ہے جس سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہو، وہ امر مستحسن ہے، اس کا ثبوت حدیث سے ہے. اس کے پڑھنے کا حکم خود نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے. نمبر 4،
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن مجید کو خوش آوازی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہاں پہ 4 حدیث پیش کیے گئے۔ سب سے پہلی حدیث ہے کہ زینوا القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ دوسری حدیث پاک لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن حسن الصوت، ہر چیز کے لیے زیور ہے اور قرآن کا زیور اچھی آواز ہے۔ تیسری حدیث حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن پاک کو اچھی آواز سے پڑھا کرو اس لیے کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ نمبر 4 لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو خوش آوازی سے نہیں پڑھتا۔ تلاوت کے خوشبودار مدنی پھول، یہاں پہ تلاوت کرنے کے کچھ مدنی پھول پیش کیے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ نمبر 1 امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ صبح کو قرآن مجید کو چومتے اور فرماتے یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے۔ نمبر 2 قرآن مجید پڑھنے سے پہلے مسواک کر لیجئے، کیونکہ مسواک حروف کی صاف ادائیگی میں اور منہ کی پاکیزگی میں بہت مفید ہے۔ نمبر 3 تلاوت کے آغاز میں تعوذ پڑھنا مستحب ہے اور ابتدائی صورت میں بسم اللہ سنت ورنہ مستحب، یعنی تلاوت اگر شروع کر رہے ہوں تو اس وقت تعوذ پڑھنا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے، اور کسی صورت کو ابتدا کرنے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ اگر ابتدائی صورت نہ ہو تو مستحب ہے، یعنی اگر کہیں درمیانی صورت سے آپ شروع کر رہے ہیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، سنت نہیں۔ نمبر 4 باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر تلاوت کرنا مستحب ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عمدہ خوشبو لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ امام شافعی جو فقہ کے ایک امام ہیں جن کے ماننے والے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، یعنی امام اعظم کے مقلدین کے بعد سب سے زیادہ ان کے پیروکار پائے جاتے ہیں، اور یہ ایک فقہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ عمدہ خوشبو لگانے سے عقل بڑھتی ہے، اور جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی عقل کو بڑھائے، جو عقل مند ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ عمدہ خوشبو استعمال کیا کرے۔ اور ایک مدنی پھول ہے قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہے۔ یعنی قرآن پاک کو صرف زبانی پڑھنا اتنا افضل نہیں ہے، اتنا ثواب کا کام نہیں ہے جتنا اسے دیکھ کر پڑھنا، کیونکہ دیکھ کے پڑھنے میں 3 عبادت ہے، ایک تو پڑھنا ہے، ایک خود دیکھنا ہے اور ایک چھونا ہے، یہ تینوں کام عبادت ہیں۔ نیز قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اگر اچھی آواز نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کریں، مگر لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اس طرح پڑھنا اچھی آواز بنانے کے لیے اس طرح کرنا کہ کچھ حرف بڑھ جائیں یا گھٹ جائیں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کیجیے، قواعد تجوید کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ ہو۔ دیکھیے قرآن مجید پڑھنا کتنا ثواب کا کام ہے، ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا ایک عبادت ہے، اور اس میں افضل تو یہی ہے کہ بلند آواز سے پڑھا جائے۔ آگے قید کیا ہے؟ جبکہ نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ ہو،
قرآن پاک پڑھنے میں بھی اگر کسی مریض کو یا سوتے کو یا کسی نمازی کو ایذا ہو، تکلیف پہنچے، تو اس وقت افضل یہ نہیں ہے کہ بلند آواز سے پڑھی جائے، بلکہ اس وقت افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس خاموشی سے پڑھی جائے، آہستہ پڑھی جائے۔ اور اگر انہیں تکلیف کی وجہ سے اگر ان کی دل آزاری ہو تو پھر حقوق العباد کا معاملہ الگ، اس میں گرفتاری الگ۔ غسل خانے اور نجاست کی جگہ میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ جہاں پہ نجاست ہو، نجاست کی جگہ میں اور غسل خانے وغیرہ میں قرآن پاک پڑھنا ناجائز ہے، پڑھنے والا گنہگار ہوگا۔ تلاوت کرتے وقت اگر کوئی شخص معظم دینی مثلاً بادشاہ اسلام یا عالم دین یا پیر یا استاد یا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی معظم شخص آ گئے، جیسے کوئی پیر صاحب آ گئے یا عالم دین آ گئے یا اساتذہ میں سے کوئی استاد صاحب آ گئے یا آپ کے والد صاحب آ گئے، کوئی بھی معظم شخص آ گئے تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو جزدان و غلاف میں رکھنا ادب ہے۔ صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے سے اس پر مسلمانوں کا عمل ہے، یعنی جزدان اور غلاف میں قرآن پاک کو رکھنا یہ صحابہ و تابعین کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اسی پر مسلمانوں کا عمل ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام اور تابعین سے اس کا ثبوت ہے۔ قرآن کریم ختم ہونے پر دعا مانگنی چاہیے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن پاک ختم کرنے پر دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جب قرآن پاک ختم ہو تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح میں ہو، البتہ اگر فرض نماز میں ختم کریں تو 1 بار سے زائد نہ پڑھیں۔ یعنی اگر آپ قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد 3 مرتبہ قرآن پاک پڑھنا، سورہ اخلاص پڑھنا افضل ہے، جبکہ فرض نماز میں نہ ہو۔ یعنی فرض نماز میں اگر آپ قرآن پاک ختم کریں تو اس وقت 1 ہی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 3 مرتبہ نہ پڑھیں۔ ختم قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الناس پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہاں تک پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے کہ یہ سنت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قل اعوذ برب الناس پڑھتے تو سورہ فاتحہ شروع فرماتے، پھر سورہ بقرہ سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک پڑھتے، پھر ختم قرآن کی دعا پڑھ کر کھڑے ہوتے۔ یعنی یہ طریقہ ہے جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس طرح ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ مدنی مشورہ: روزانہ قرآن پاک کی کم از کم 3 آیت کی تلاوت مع ترجمہ و تفسیر کے مدنی انعام پر عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ تلاوت کے مزید احکام جاننے کے لیے رسالہ تلاوت کی فضیلت کا مطالعہ کیجیے۔ کنز الایمان: اے خدا میں کاش روزانہ پڑھوں، کنز الایمان: اے خدا میں کاش روزانہ پڑھوں، پڑھ کر تفسیر اس کے پھر اس پر عمل کرتا رہوں۔ آئیے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ آپ کو پہلے بتلایا اوپر کہ خوش آوازی سے قرآن پڑھنا امر مستحب ہے، یعنی اچھا کام ہے، اس سے کیونکہ حدیث پاک میں اس کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے یہ امر کیا ہے؟ امر مستحسن ہے، امر مستحب ہے۔ نمبر 2، خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنا کب مکروہ اور کب حرام ہے؟ خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنا، اس طرح خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھنا جس کی وجہ سے لحن خفی لازم آئے، تو اس وقت قرآن پاک کو ایسی خوش آوازی سے پڑھنا مکروہ ہوگا، اور اگر خوش آوازی ایسی نہ ہو بلکہ خوش آوازی کی وجہ سے لحن جلی لازم آتا ہو
تو اس وقت قرآن پڑھنا حرام ہوگا۔ تفصیل کے ساتھ آپ اوپر دیکھ کر کے پہلے یاد کر لیں، پھر اس کے بعد اپنی کاپی میں اسے تحریر کر لیں۔ خوش آوازی کی اہمیت پر کوئی ایک حدیث شریف مع ترجمہ بیان کیجیے۔ اوپر 4 حدیث پاک بیان کیے گئے، اس میں ایک حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ زینوا القرآن باصواتکم، تم قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے زینت بخشو۔ اسی طرح لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو شخص قرآن کو خوش آوازی سے، اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ آداب قرآن سے متعلق کوئی 3 مدنی پھول بیان کیجیے۔ اوپر بہت سے مدنی پھول بیان کیے گئے، اس میں سے کوئی 3 آپ کو بیان کرنا ہے کہ قرآن پاک جب شروع کیا جائے اس وقت تعوذ پڑھنا مستحب ہے، اور سورت کی ابتدا ہو تو سورت کی ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ اگر ابتدائی سورت نہ ہو بلکہ درمیان سورت سے آپ تلاوت کر رہے ہوں تو اس وقت بسم اللہ شریف پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اوپر بیان کیا گیا تھا کہ نجاست کی جگہ میں اور غسل خانہ وغیرہ میں تلاوت کرنا، قرآن پاک پڑھنا ناجائز ہے۔ قرآن پاک پڑھتے وقت، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے غسل کر لیں، خوشبو لگا لیں، اچھے کپڑے پہن کر قبلہ رخ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ اس طرح اوپر بہت سارے مدنی پھول بیان ہوئے جس سے آپ اوپر دیکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو جزدان وغیرہ میں رکھنا یہ صحابہ کرام اور تابعین عظام سے ثابت ہے، اس کو جزدان یا غلاف وغیرہ میں رکھنا چاہیے۔ ختم قرآن کا مصنون طریقہ بیان کیجیے۔ ختم قرآن کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ ختم قرآن کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ قل اعوذ برب الناس تک آپ پڑھیں، مکمل ختم کریں، اس کے بعد پھر الحمد شریف پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ سے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک پڑھ کر قرآن پاک کی جو ختم کی دعا ہے اسے پڑھیں، کیونکہ اس طرح کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔